بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں۔ رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے۔ بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر رمضان اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول بدر منیر صاحب اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر بھائی، آپ کو ہماری اس بات میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ ہی آج کے مہمانان گرامی موجود ہیں، میں تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے موجود ہیں عامر شریف صاحب جو کہ پرنسپل ہیں مرشد اسکول آف نرسنگ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں جناب محمود حسین صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے برابر میں موجود ہیں جناب محمد اقبال خان صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اقبال صاحب، گفتگو کا سلسلہ آپ سے کرنا چاہوں گا آغاز۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کا تعارف اگر آپ کروا دیں ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، بہت شکریہ راؤ صاحب۔ اتحاد فاؤنڈیشن کو قائم ہوئے تقریباً کوئی 5 سال ہو گئے۔ جب ہمارے ملک میں کرونا آیا تو ہمارے چیئرمین صاحب کے پاس بہت سارے لوگ آئے۔ آپ کو ہمارے ملک کی حالات کا پتہ ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ہم نے، آپ یقین کریں کہ 50 روٹی سے دسترخوان شروع کیا تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے دسترخوان پہ جو ہے تقریباً 2 سے 2,500 آدمی کھانا کھاتا ہے۔ ایک آپ کے آگے یہ تھوڑا سا فاصلے کے اوپر جو ہے ہمارا ایک دسترخوان حسن اسکوائر پہ بھی تھا اتحاد فاؤنڈیشن کے نام سے نا، تو ابھی کوئی وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ دسترخوان کو ذرا ختم کر دیا گیا۔ پیٹرول پمپ پہ اور اپنا حبیب بینک پہ ہمارے دسترخوان ہے، اور رمضانوں کا سلسلہ تو ہمارا ماشاءاللہ بہت بڑا دسترخوان لگتا ہے۔ سینٹرل کے اندر اس سے بڑا دسترخوان نہیں، میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ سب والنٹیئر کے حساب سے کام کر رہے ہیں، اور میں باجوہ صاحب کو ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ یقین کریں گے کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارا نہ تو کوئی اکاؤنٹ ہے، لوگوں کے اکاؤنٹ ہے نا بڑے بڑے، جی جی جی، تو ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، ہم اپنی مدد آپ اور جو بھی ہمارے پاس جو لوگ ہیں، اور محمود صاحب جو بھی ان کا کنسیشنل کام ہے، بلڈر ہیں، اور جو بھی اپنی آمدنی کا جو حصہ ہے انہوں نے 50% جو ہے ہمارے کو وقف کر کے دیا ہوا ہے۔ یہ ادارہ میں بڑی خوشسلوکی سے نبھا رہا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مسائل بھی آ رہے ہیں سینٹرل کے اندر جو کہ بھائی لگاؤ نہیں لگاؤ۔ آپ یقین کریں کہ جتنے بھی تقریباً، میں سب سے پہلے تو میٹرو کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور ہمارے موقع بیان کرنے کا موقع دیا۔ یہ میں آپ کو توسط سے بزم ثناگر میں یاد رکھوں گا زندگی بھر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کام کر دیں لوگوں کو۔ بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے تو مطلب کچھ اور مسئلے مسائل ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ گلیاں جانتے ہیں، وہ گھر جانتے ہیں، ان کی پریشانیاں جانتے ہیں، اپنے علاقے وائی جو کام کر رہے ہیں میں نے ان کو کرنے دیں۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں لوگ، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں نا۔ ہر آدمی کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار میں کسی انسان کی خدمت کروں، وہی جذبہ لے کے ہم بھی میدان میں آئے ہیں الحمدللہ۔ ہم بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے۔ بہت سے لوگوں نے کبھی، میں پرسوں ایک بیٹھے ہوئے تھے ایک چینل پہ 21 پہ، وہاں بھی یہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ بھائی پورے پاکستان کے اندر وہ حالات ہیں، وہ ایسا جو ہے سسٹم ہو گیا ہے، لوگ جو اچھے اچھے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ غربت کا تو بہت زیادہ بالکل ہم نیچے چلے گئے، لیکن یہ صاحب اقتدار جو لوگ بیٹھے ہوئے، جو پالیسی میکر بیٹھے ہوئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی سب سے پہلے غربت کے لیے کچھ سوچیں۔ ہمارا مشن ہی ہمارا جو مشن ہے نا، ہمارا مشن جو ہے میں آج بتا رہا ہوں، باجوہ صاحب کو جو مشن ہے کہ پاکستان سے جو ہے ہم نے غربت کو خاتمہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں تو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں سے جا کے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نیچے کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے نیچے سے شروع کیا بھائی، ہم نے نیچے سے سسٹم کو لے کے چلے، نیچے سے بتا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو نیچے یہ انکروچمنٹ نام پہ بھتے، اس کے نام پہ بھتے، بھائی
لوگوں کو کام کرنے دو. لوگ بہت پریشان ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے اندر کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے, لوگ باہر آ جائیں. لوگ کہتے ہیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یار یہ روڈوں پہ کھانا کھلا رہے ہیں آپ لوگ, یہ لوگوں کو جو ہے آپ خراب کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے بھائی, آپ سروے تو کرو جا کے, آپ دیکھو جا کے کیا کون لوگ کھانا کھا رہے ہیں. وہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں جو جتنے بھی آپ کو ملیں گے بزرگ ملیں گے, وہ گھروں سے ستائے ہوئے, دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, 2 وقت کی کھانا کھا لیتے ہیں اور جا کے فٹ پاتھ پہ یا پارک میں کوئی بھی جگہ ہوتی ہے بسوں میں سو جاتے ہیں. ان کی زندگی بسر چل رہی ہے. لاکھوں آدمی ہے پاکستان کے, لاکھوں, بلکہ میں کروڑوں نہیں کہوں گا, لاکھوں اس لیے کہوں گا کہ بھائی میری گنتی میں فرق نہیں آ جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے, اور وہی لوگ ہیں کہ ہم جیسے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ سمجھ لیا کہ اب یہ کسی کام کے نہیں رہے. تو میں ان جوانوں سے, ان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ بھائی اپنے بزرگوں کی, اپنے لوگوں کی, بڑوں کی عزت کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. اور اتحاد فاؤنڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے بھائی, ہم یہ کام کرتے رہیں گے, ہمارا یہ مشن ہے. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں, یہ کام بہت ہی نیکی کا کام ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. کھانا کھلانا تو ایک ایسا اجر ہے کہ یہ بہت کم, آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ماشاءاللہ دینی آدمی ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی کام کرنے دیں لوگوں کو. آپ, میں یہ نہیں کہتا, آپ دیکھیں چیک اپ بیلنس دیکھیں لوگوں کا نا. اور ابھی بھی الحمدللہ اس حالات میں بھی ہم نے 200 سے 300 کارڈ بنا کے دیے ہیں ایسے گھرانوں کو کہ سفید پوش لوگوں. سفید پوش آدمی نہیں آتا روڈ پہ بھائی. یہ راشن کے کارڈ ہیں, راشن کے کارڈ ہم نے بنا کے دیے ہیں ان کو کہ بھائی آپ ہر مہینے لے لیے گا. یہ نہیں کہ رمضانوں کا سلسلہ ہمارا ایسا نہیں ہے بھائی. ہمارا 12 مہینے کام چل رہا ہے الحمدللہ. ہم کام کر رہے ہیں اپنی مددات کے تحت. انشاءاللہ آپ کے توسط سے میں موقع حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. اب وہ دیکھیں آن کے. اور پچھلے سال ہمارے پاس کہ کوئی مجھے جو ہے مرتضیٰ وہاب صاحب بھی آئے اور ہمارے سینٹر کے لوگ بھی آئے, بہت سارے لوگ آئے. انہوں نے کہا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ دیکھ کے نظم و ضبط دیکھ کے پریشان ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کوئی چیز لگائی. ابھی بھی میں نے ڈی سی سینٹر کے ساتھ, انہوں نے کہا جی بچت بازار لگانا چاہتے ہیں ڈی سی سینٹر کے اندر. میں نے کہا, باجوہ صاحب نے کہا ہم ہر طرح سے تیار ہیں. تو وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک اپنا فروٹ کا اسٹال لگایا الحمدللہ. وہ میں ڈپٹی کمشنر کو بھی سلام پیش کروں گا, عاصم بھائی کو, کہ ان کی کاوشوں سے یہ علاقہ جو ہے سینٹرل, ہم سینٹرل میں رہتے ہیں اور یہ پروگرام بھی انشاءاللہ سینٹرل میں ہے. وہ جو آپ نے اسٹال لگایا وہ مارکیٹ کے ریٹ پر مل رہا ہے؟ مارکیٹ کے جو ریٹ ہیں, جو مارکیٹ کے جو انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے اس سے بھی ہم نے کم لگایا. جیسے اب فرض کریں گے اس خربوزہ 100 روپے کلو بک رہا ہے تو ہم 70 روپے دے رہے ہیں. وہاں سے جو کاسٹ جو آ رہی ہے اس سے بھی کم دے رہے ہیں. اور تربوز کا بھی یہی ہے. جو بھی چیز ہمارے پاس ہے ہم نے لوگوں کو ریفل دینی ہے, لوگوں کو ہمارے سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. دسترخوان اور ہمارا وہ تو چل رہا ہے کام. تو اس کے ساتھ انہوں نے جو ہمارے احکامات دیے وہ ہم نے کیے. میں جو بھی اقتدار کے لوگ ہیں میں ان سے کہوں گا کہ بھائی لوگوں کو کام کرنے دیں, اور یہ بڑی نیکی کا کام ہے. اور میں نے ایک بات سوچی کہ آپ یقین کریں کہ جب تک دسترخوان ہے نا پاکستان میں, یہ پاکستان قائم دائم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس دن یہ دسترخوان ختم ہو گئے پاکستان, یہ نہیں کہ میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, چھوٹا سا ادارہ, اتنا سا ادارہ کہہ لیں آپ نا کہ 2-2.5 ہزار کو, اتنے بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے. جس دن یہ ختم ہو گیا, یہ سسٹم ختم ہو گیا, اس دن پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. لوگ ایک دوسرے کو کھائیں گے, لوٹ مار کریں گے. بس میری یہ التجا ہے کہ بھائی اتحاد فاؤنڈیشن کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں, جو کچھ لوگ آ سکتے ہیں, آپ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے آن کے کریں. جس طرح باجوہ صاحب کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, اور بھی میرے ساتھ جو لوگ ہیں جڑے ہوئے اس کار خیر میں ان کو بھی سلام. بالکل اچھی بات ہے. میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ان کی مدد کیجیے اس کار خیر میں. چلتے ہیں محمود حسین صاحب کی جانب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا, ماشاءاللہ سے آپ اتنا نیک کام کر رہے ہیں اور بغیر کسی اکاؤنٹ کے کر رہے ہیں, ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اکاؤنٹ سب سے پہلے دیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا, صرف راشن پہ ہی کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے کوئی اور بھی فیوچر پلاننگز ہیں, میڈیکل کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں میٹرو ٹی وی کا شکریہ کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں بلایا اور دعوت دی. اور صرف ہم جو ہے دسترخوانوں پہ یا راشن پہ کام نہیں کر رہے. بس میں بلونگ کرتا ہوں پنجاب سے ماشاءاللہ. تو ہمارے وہاں پہ وڈیرا سسٹم ہے ایک پنجاب کے اندر. تو مجھے ادھر رہتے ہوئے 22 سال ہو گئے کراچی کے اندر. تو اس دوران جب وہاں کے کچھ لوگ دیکھیں ایسے, کچھ وہاں سے یہ میں نے بنا کے اس ادارے کو یہاں پہ لا کے میں نے چھوٹے موٹے کام جو بھی میں کر سکتا ہوں اپنے نظام سے کر رہا ہوں, اس کو لے کے چل رہا ہوں آگے. باقی ایسے جیسے اقبال بھائی ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایسے بہت لوگ ہیں. تو میرے سے زیادہ جو ہے ابھی ان چیزوں کو اقبال بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو
باقی ادھر بھی ابھی ہم نے دیکھا ہے جب انسان تھوڑا سا کسی نظر و ضمت پہ پہنچتا ہے تو اس ٹائم ادھر بھی لوگ اوپر کے بہت کرپٹ لوگ پڑے ہوئے ہیں جو دباتے ہیں ہم جیسے غریب لوگوں کو. ابھی میرا یہ ایک سیوک سینٹر میں دسترخوان تھا جو میں 4 سال سے چلا رہا ہوں. ایک ناظم آباد بہت بڑا دسترخوان ہے جو کراچی کے اندر نہیں ملے گا, جس کو میں خود کھانا کھلاتا ہوں. ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ہے میں ان کی تقریر کوئی آج تک میری این جی او کا کوئی میرے ادارے کا اکاؤنٹ نہیں ہے, رجسٹر ادارہ ہے ہمارا, ہم ہر کام میں آگے ہوتا ہوں. بھائی ہم بڑی بات ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. ہم وہاں بیٹھ کے راؤ صاحب ہم بیٹھ کے وہاں خود میں نے اپنی زندگی اس عمر کے دوران میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ان دسترخوانوں کے لیے. میرا شوق ہے, جذبہ ہے, یا کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں, یہ میرا مالک ہی جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. نیتوں کا دار و مدار اللہ جانتا ہے. میڈیکل کے حوالے سے بھی کچھ کیا بالکل کام کر رہے ہیں ہم. وہ ہم نے ماشاءاللہ مہینے میں 2 دفعہ کیمپ لگا رہے ہیں ناظم آباد فلائی اوور کے نیچے میڈیسن کے اوپر. ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, تو کریں گے تو اتنا ہی نا. گھر میں بچے بھی اپنے بھی ہیں, ان کو بھی لے کے چلنا. میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں قارون کا خزانہ تو آپ کے پاس ہے نہیں, تو کب تک اپنی مدد آپ کے تحت کرتے رہیں گے جب تک سانس چلنے اس ٹائم تک تو کریں گے. تو ان فیوچر کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ میں نے اگر اپنے رب کے راستے میں لگایا, رب نے اتنا زیادہ دیا مجھے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, جب میں صرف کاروبار کرتا تھا, اس راستے میں نہیں چل رہا تھا, تو اس ٹائم میں 6 گن مین لے کے گھومتا تھا ساتھ. ابھی میں اپنی گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. 3 ڈرائیور ہیں لیکن خود ڈرائیو کرتا ہوں. کیا بات ہے. ناظرین ساری باتیں اقبال بھائی نے بتا دی ہیں. جی جی بالکل, کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی جو میرے مالک کو منظور ہوگا وہی ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. بزرگ بیٹھے ہوئے, دعا ہوتی رہے گی سب کچھ. اللہ پاک سب انشاءاللہ, ایسی ہماری بیٹیاں بہنیں, کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا ہمارے لیے. دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے انشاءاللہ. دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. پھر میں تو صاحب حیثیت لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک آئیں ضرور. اتحاد فاؤنڈیشن کے بہت سارے پروگرام آتے رہتے ہیں ہمارے پاس, جو ہمیں یوٹیوب پہ کچھ نہیں چینل دے, ہے. وہاں پہ آ کے ایسے لوگ آپ دیکھیں, یقین کریں راؤ صاحب, ایسے لوگ دیکھیں. اگر آپ کا جو جیسے آپ کو تو پتہ ہے یہ سلسلہ, لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اقبال بھائی ہمیں اس طرح پروگرام بنانے دیں. آج بھی ریل ٹی وی والے آئے ہوئے تھے, انہوں نے تھوڑا سا پروگرام. میں نے کہا بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کام کر رہے ہیں, کرنے نہیں دے رہے, ہم کیا کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنے بڑے لوگ ہیں, آپ کو تو اسٹوریوں کو نہیں پتہ, میں نے پوری ریسرچ کری ہے نا اس پہ جا کے, بڑے بڑے اداروں میں جا کے ریسرچ کری ہے. بھائی اوپر جو مینجمنٹ, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, معذرت کے ساتھ, جو اوپر مینجمنٹ بیٹھی ہے ان کا کھانا الگ ہے, نیچے جو ان کا کھانا الگ ہے, جو کھا رہے ہیں الگ ہے. یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے یہ برکتوں والا. ہم جو پکاتے ہیں ہم خود بھی کھاتے ہیں بھائی, ہم خود بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں, باجوہ بھی وہی کھا رہا ہوتا ہے نا بیٹھے ہوئے. ہم جان کے ہم دسترخوان کے کھانے کے ٹائم پہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو. کیا بات ہے, ماشاءاللہ زبردست. سمجھ گئے. اور گھر کا ماحول بنایا ہوا ایک, اور گرم روٹی پکتی رہتی ہے, تندور لگائے ہوئے, گرم گرم روٹی آتی ہے, گرم گرم روٹی آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رات کو 12 بجے روٹی پکی ہے اور دوپہر کو 4 بجے کھلائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. وہیں اگر کوئی آتا ہے, کوئی بکرے وکرے کٹاتا ہے, وہی بکرے کٹتے ہیں اور وہی بکرے پک جاتے ہیں. ویسے میں نے مینو بنایا ہے پورے ہفتے کا, الگ مینو بنایا ہے پورے ہفتے کا, کہ ایک دن سبزی ہے, ایک دن دال ہے, ایک دن گوشت ہے, ایک دن دال چاول, ایک دن بریانی ہے. اس طرح کا نا گھر کا ماحول بنایا ہوا ہے. رات اور دن کا دونوں ٹائم کا کھانا تھا. دونوں ٹائم ہوتا آپ کا, رات کا بھی اور دن کا, دونوں ٹائم کا. اور ناشتہ, ناشتے کا نہیں رکھا, ناشتہ نہیں رکھا. اور سنڈے کو جو ہے ہم آف کرتے ہیں, اس لیے کہ لوگ, آپ یقین کریں ہمارے دسترخوان کے اوپر ایسے ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ضرورت مند دسترخوان پہ بیٹھے گا بھائی, جس کی جیب میں پیسے ہوں گے وہ نہیں بیٹھے گا. میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں, بغیر سے بغیرت آدمی بھی نہیں بیٹھے گا. اس کا وہ کہے گا. لیکن اقبال صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دسترخوان لگا کے اچھے خاصے لوگوں کو فقیر بنا دیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ غلط ہے بھائی, غلط ہے یار. تو اب میں آپ کو راؤ صاحب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں, دسترخوانوں پہ جا کے دیکھیں, آپ کو 80 سے 85% ایسے لوگ ملیں گے جو ذہنی طور پہ پریشان ہوں گے. سمجھ گئے, وہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں بہت کم لوگ ملیں گے جو بیچارے مزدوری دیہاڑی والے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہم دسترخوان میں بیٹھ جائیں, ہمارے 150-200 روپے بچ جائیں گے, ہم بچوں کو بھیج دیں گے. تو بھائی اس طرح کے رکشہ والے ہیں, ٹیکسی والے ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, جیسے یہ سیکورٹی والے ہیں جو بینکوں میں جاتے ہیں, وہ ہمارے پاس گاڑیاں کھڑی کر کے کہتے ہیں یار ہم دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتے اقبال بھائی, ہمیں جو ہے گاڑی میں بھجوا دیں, ہمارے پاس جو ہے. ہم کہتے ہیں لے جائیں آپ کھائیں بھائی, ہمارے تھوڑی, یہ تو اللہ نے رزق اتارا ہے, ہر آدمی کے رزق اپنا اپنا رزق اتارا ہوا ہے, ہم تھوڑی کھلا رہے ہیں, یہ اللہ کھلا رہا ہے بھائی.
بے شک کھلانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ باجوہ ہی ہے. صاحب کھلا رہا، نہ میں کھلا رہا ہوں یا کوئی اور، کوئی نہیں کھلا رہا. یہ ساری اس کے اوپر والی ذات ہے، اس نے ہمیں چنا ہے. جب تک چنا، جیسا ہماری نیت ہے، ہماری چنا ہے، ہم کام کرتے رہیں گے بھائی. بے شک بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات کہی کہ کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے. بس اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دیتا ہے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری بس میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے کا، اور جس میں ججمنٹ کے فرائض انجام دے رہے ہیں حسن مرزا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم ہے. حسن صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ آج کا ہمارا کیا عنوان ہے؟ آج کا ہمارا موضوع ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. واہ کیا بات ہے. اور ہماری جو پہلے امیدوار ہیں مقابلے کی، ان کا نام ہے علینا بطول. علینا بطول صاحبہ شروع کیجیے. 6 ستمبر 1965 میں اس دیش کا ہر بچہ جوان مرد و زن کی رگوں میں خون کی مانند گردش کر رہا ہے. اس دیش کے دشمنوں نے اپنی مکاری، چالاکی اور عسکری قوت پر ناز تھا کہ جسے اپنی کثرت مال پر گھمنڈ تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے. کہتے ہیں کہ اس قوم کا ہر بچہ ماں کی گود میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر جوان ہوتا ہے. اس قوم کا ہر بچہ لوریوں کی بجائے شجاعت حیدر کرار کے قصے سن کر جوان ہوتا ہے. صدر علی وقار. اس قوم کے سپاہی کو شمشیر کی نہیں بلکہ اللہ کی نصرت پر ایمان ہوتا ہے. ہمارے نوجوانوں نے اپنے سینوں پہ بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینکوں کو تہس نہس کر کے ثابت کیا کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر جی وقار، بدر کا میدان ہے. اصحاب رسول تعداد میں کم، اسلحہ کی قلت، مگر ایمان کی پختگی ان پر حاوی ہو گئی کہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر کو شکست سے ہمکنار کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ہم نے ایران کے شہید قاسم سلیمانی کو لہو بہاتے دیکھا. صدر جی وقار، ہم نے اس ارض پاک پر حسین ابن علی بن کر کردار یزید کو نیست و نابود کیا اور ثابت کیا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر جی وقار، آج میں فلسطین کی اس ننھی مجاہدہ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس نے اپنی ننھی سی جان پر بم باندھ کر یہودیوں کو واصل جہنم کیا اور ثابت کیا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آفری ہو تم پر اے ننھی مجاہدہ، مگر ہم خاموش ہیں، ہم شرمندہ ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا. ہماری عزت، ہماری غیرت، ہماری تعلیم، ہمارے ادادے سب مٹی تلے دب چکی ہے. لیکن اقبال نا امید نہیں، نا امید نہیں اقبال اپنی کشتے ورا سے. ذرا زرخیز ہو تو یہ مٹی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب. شکریہ. ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھے انداز میں تقریر کی انہوں نے. اور آج کے مقابلے کی جو دوسری امیدوار ہیں وہ ہیں انزلہ. جی انزلہ. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صدر ذی وقار، جنگ بدر میں شرکت کرنے والے 313 مسلمان یہ تجربہ کار جنگجو ہرگز نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمانی قوت رکھتے تھے اور اپنے حقوق اور ایمانی عقائد کی تحفظ کرنے کے لیے پرعزم تھے. جنگ بدر میں مسلمان بہترین مومنین کی حیثیت سے لڑے اور انہوں نے اپنے شجاعت اور ایمانی عقائد سے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کیسے شجاعت، عزم اور طاقت کے لیے تحریک دے سکتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. جناب صدر قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی روشنی سے ہمکنار کرنے کے لیے اتحاد، تنظیم اور یقین محکم جیسے سنہری اصولوں کو رشل راہ بنایا اور آزادی کی زبردست جنگ جیتی.
گویا ایک مسلمان کا اپنے آپ پر بھروسہ ایمانی طاقت ہے اس کی، اور اپنے اللہ پر کامل یقین وہ روحانی طاقت اور لافانی قوت ہے جو اسے زندگی کے کسی بھی میدان میں متزلزل نہیں ہونے دیتی، اور وہ ترقی کی راہ طے کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ صدر ذی وقار حتیٰ کہ اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ صدر ذی وقار پاکستانی سرحدوں پر حفاظت کرنے والے پاکستانی مجاہدین اپنے سر پر کفن باندھ کر سینہ تان کر اپنی عقابی آنکھوں سے دشمن پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ دشمن ملک کا بھارتی طیارہ وطن عزیز پر حملہ آور ہوتا ہے، مگر جذبہ ایمانی سے سرشار پاکستانی مجاہدین نعرہ حق کو بلند کرتے ہیں اور بھارتی پائلٹ ابھینندن کے جہاز کو مار گراتے ہیں۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کے جہاز کو مار گراتے ہیں اور اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیتے ہیں کہ جناب والا مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی ایمانی طاقت، روحانی قوت اور لافانی طاقت کے بلبوتے پر اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کا مقابلہ کیا ہے، اور یہاں ایک مومن ہی ہے جو ہر طرح سے ظلم، بدعنوانی اور ناانصافیوں کے خلاف آواز حق کو بلند کرتا ہے۔ جناب والا جہاں انسانی حقوق کی بات کی جائے تو مسلمانوں کی انسانی حقوق کے لیے لڑنے والی ملالہ یوسف زئی جس نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آواز حق کو بلند کیا، ڈاکٹر خالد مقدم جنہوں نے جنگ کے متاثرہ مریضوں کے لیے اپنی جان کو فدا کر دیا، انسانی حقوق کے وکیل آسماں جہانگیر، علامہ عبدالکریم حسن ایک مسلمان امریکی لیڈر جنہوں نے امریکہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی، تو پھر یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ صدر ذی وقار اور جہاں جدوجہد برائے حق کی بات کی جائے تو کشمیری مسلمان بھارتی فوج کے سامنے ڈٹے رہے کشمیری مسلمانوں کا بھارتی فوج کے سامنے ماشاءاللہ زبردست، بہت زبردست۔ آپ بہت زیادہ ٹائم لے گئی، ٹائم اوور ہو چکا ہے آپ کا نا، ہاں، لیکن آپ نے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی تقریر۔ ٹائم کا خیال رکھا کریں۔ آج کی جو آخری امیدوار ہیں ان کا نام ہے سویرا جی۔ سویرا، ظلمتوں کے اندھیروں کو اور وقت فرعونیت کو ختم کر کے فکر موسیٰ پیدا کرنا ہم ہی نے سیکھا ہے صدر علی وقار، کہ میں آج سے کئی سال قبل 1940 کی دہلیز پر کھڑی ہوں جہاں ہر سمت ظلم و بربریت کا راج ہے، غلامی کی تاریکی ہر سمت پھیل چکی ہے، مگر ایسے میں دوسری جانب میرے آباء و اجداد کی آنکھوں میں آزادی کی روشنی اجاگر ہے، اور اسی آزادی کی روشنی نے انہیں آگے بڑھایا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ چلتے چلتے ایک نیا وطن حاصل کر دکھایا، اور یہ نوید دی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ صدر علی وقار جب کہا گیا کہ پاکستانی عوام کچھ نہیں، ارے یہ کچھ نہیں کر سکتی، تو ایسے میں کئی حسن صدیقی پیدا ہوئے اور بھارت کے ابھینندن کو چائے کا کپ پلا کر واپس روانہ کیا، اور یہ نوید دی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ صدر علی وقار جب دشمن علم کی شمعیں بجھانے آئے تو ایسے میں ہم بنے تو طاہرہ قاضی بنے، ہم بنے تو اعتزاز حسن بنے، اور یہ نوید دی کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو، ہمت ہے تو ذرا یہ گولی ہمارے سینے پر چلاؤ، اور یہ نوید دی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ صدر علی وقار جب کہا گیا کہ پاکستانی خواتین کچھ نہیں، ارے یہ کچھ نہیں کر سکتی، تو ایسے میں ہم بنے تو محترمہ فاطمہ جناح بنے، ہم بنے تو محترمہ بے نظیر بھٹو بنے، ہم بنے تو اس ملک کی بیٹی پروین شاکر بنے، اور یہ صدا لگائی، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں
تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، کیا بات ہے. حسن مرزا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ مقابلہ اچھا تھا آج کا. بالکل. بس تینوں کی تقریر کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل تھے کہ موضوع سے ربط بہت دیر میں قائم کیا آپ نے، اور میں گزشتہ کچھ دنوں سے کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ نئی مثالیں ڈھونڈیں. ہمارے پاس ایسے گوہر نایاب موجود ہیں ہمارے ملک کے وطن عزیز کے اندر کہ جن کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں اپنی تقاریر کے اندر. اور تلفظات کی غلطیاں بتاتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. بیٹا بلند ہوتا ہے، بلند نہیں ہوتا ہے. تجربہ نہیں ہوتا، تجربہ ہوتا ہے. فضا نہیں ہوتا، فضائے ہوتا ہے. صحرا نہیں ہوتا، سہرا ہوتا ہے. اور اس طرح کی بہت زیادہ تلفظات کی غلطیاں ہیں. علینا اپنی تقریر کا آخری شعر نہیں بھولتی تو نتائج کچھ مختلف ہوتے، اور انزلہ کافی زیادہ وقت لے گئیں. تو ان تمام چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے آج کے مقابلے کی فاتح ہماری آخری مقررہ سویرا ارشد. ماشاءاللہ سویرا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. حسن مرزا صاحب، جیسا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نئے آنے والے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کے لیے کیا آپ ٹپس دیں گے؟ ایک بار پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی امیدواران آ رہے ہیں وہ ریگولر ایک ہی اپنی غلطی ریپیٹ کر رہے ہیں. میں نے گزشتہ کچھ دنوں سے میں یہی گزارشات عرض کر رہا ہوں کہ تلفظات کی غلطیاں دیکھ لیں. ہمارے پاس پلے اسٹور کے اوپر موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں کہ جن کے اندر آپ ورڈ لکھیں گے، گوگل کے اوپر موجود ہیں، ورڈ لکھیں گے وہ آپ کو اردو کا صحیح تلفظ بتا دے گا. دوسرا ایک اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایک موضوع دیا جاتا ہے ٹیم کی طرف سے تو موضوع کا انتخاب آپ کا ہو گیا، آپ قلم اٹھا کے جو ہے تقریر لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا جو خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ ایک عامیانہ خیال ہوگا جو کسی دوسرے کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، دوسرے مقرر کے ذہن میں. تو کوشش کیا کریں آپ تھوڑا سا برین اسٹارمنگ کریں اس ٹاپک کو لے کر اور ایک ایسے خیال کی طرف جائیں اور کانٹینٹ میں کریٹیوٹی لے کر آئیں جو جج کو انسپائر کرے. آپ کا مقابلہ آپ کے ساتھی مقرر کے ساتھ نہیں ہوتا، آپ کا مقابلہ جج کے ساتھ ہوتا ہے. جس نے جج کے مزاج کو شکست دے دی مقابلہ وہ جیت جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھے، بہت اچھے. عامر شریف صاحب، آپ کے جانب آؤں گا. ماشاء اللہ صاحب پرنسپل آف مرشد اسکول آف نرسنگ ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس نرسنگ اسکول کے بارے میں کچھ بتائیں، مرشد ہسپتال کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو راز صاحب میں آپ کا تھینک یو کروں گا، شکریہ ادا کروں گا چینل کا کہ جنہوں نے مجھے بلایا اور نرسنگ کے بارے میں اور مرشد ہاسپٹل کے بارے میں بولنے کا موقع دیا. مرشد ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں تو مرشد ہاسپٹل دو جو میجر کام کر رہا ہے وہ ایک ہے صحت اور دوسرا ہے تعلیم. تعلیم میں میڈیکل ایجوکیشن بھی ہے اور تعلیم میں جو نارمل ہماری دوسری تعلیم ہے، دونوں ہیں. تو مرشد ہاسپٹل بیسیکلی جو مدرسہ دارالتصنیف کے جو بانی تھے طفیل فاروقی صاحب، ان کا نظریہ تھا. انہوں نے اس کو اپنے جو مرید تھے، اپنے جو لوگ تھے قریبی، ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے جعفرز برادرز کو یہ بولا. تو جعفر برادرز نے ایک ہاسپٹل کھولا، ہاسپٹل میں نرسنگ ایجوکیشن سٹارٹ کی. تو نرسنگ ایجوکیشن جو بیسیکلی سٹارٹ ہوئی تھی 85-86 میں سٹارٹ ہوئی تھی. اس وقت پورے پاکستان میں کوئی گنے چنے سکولز تھے. اگر ہم آغا خان کی بات کریں تو 84-85 میں آغا خان سٹارٹ ہوا تھا جی. اگر ہم لیاقت نیشنل کی بات کریں تو نرسنگ ایجوکیشن تقریباً اسی ٹائم ہی نرسنگ ایجوکیشن آغا خان اور لیاقت میں سٹارٹ ہوئی. اور ایک کوئٹہ میں اسکول ہوا کرتا تھا اور ایک ہوتا تھا مرشد ہاسپٹل میں. مرشد ہاسپٹل جب بلڈنگ بن رہی تھی تو 88 تک یہ بلڈنگ ہاسپٹل کی بنی اور تب تک جو اسکول تھا وہ ایک پرائیویٹ بلڈنگ میں جاری تھا، جس میں سب سے پہلے تو سٹارٹ ہوئی تھی نرسنگ ایجوکیشن فیمیلز کی. اس کے بعد ٹیکنیکل پروگرامز کچھ تھے وہ سٹارٹ ہوئے. اسی طرح جیسے جیسے نرسنگ ایجوکیشن میں چیزیں آتی گئی، ڈگری انٹروڈیوس ہوئی تو ڈگری مرشد ہاسپٹل میں سٹارٹ ہوگی. کمیونٹی میڈ وائف کی اگر ہم بات کریں جو کمیونٹی میں فیمیلز جا کے سرو کر رہی ہوتی ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو وہ مرشد میں سٹارٹ ہوا. اسی طرح جو نرسنگ ڈپلوما کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹس، فیمیل کی اگر میں بات کروں تو وہ اسٹوڈنٹس کو اسپیشلٹی کرنی پڑتی ہے ایز اے رجسٹرڈ نرس لائسنس لینے کے لیے. تو اس کو نرس مڈ وائفری کا جو کورس تھا وہ سٹارٹ ہوا تو وہ مرشد میں سٹارٹ ہوا. اس کے بعد ٹیکنیکل پروگرام میں جیسے ہمارے پاس کوئی 12 آلموسٹ ٹیکنیکل ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ہیں جو ہاسپٹل میں ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کرتے ہیں. جیسے آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین ہے، اینستھیزیا ٹیکنیشین ہے، لیبارٹری ٹیکنیشین ہے، ایکس رے ڈینٹل اینڈ آئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے لوگ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس کے بعد یہ جا کے میڈیکل فیلڈ میں سرو کر رہے ہوتے ہیں اور یہی اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کو اور جو ہمارے مریض آ رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مرشد ہاسپٹل الحمدللہ ابھی اگر میں بات کروں کرنٹ تو 600+ اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے پاس ہیں. اور مجھے اگر ایسوسیشن بات کریں مرشد ہاسپٹل سے تو مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے
میں نے آغا خان سے سٹارٹ کیا تھا کام 2006 میں, اور اس کے بعد میں نے لیاقت نیشنل میں گیا. لیاقت نیشنل سے میری ڈگری میں نے کمپلیٹ کی. پھر میں نے ہیلتھ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا. پھر اسی طرح پھر میں ضیاء الدین گیا. پھر میں آخر میں مرشد ہاسپٹل آیا. مرشد ہاسپٹل میں ہی رک گیا. اور مرشد ہاسپٹل کی ایک بہت اچھی جو بات ہے, اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں, اگر میرے پاس 600 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس میں سے آلموسٹ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آدھے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو ہم اسکالرشپس پہ مختلف مخیر حضرات کی طرف سے جو ڈونیشنز ہوتی ہیں, جو ڈونرز ہمیں پے کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی مد میں ہم ان کی فیس کو ایگزیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور فری آف کاسٹ ہمارے پاس کئی پروگرامز ہیں جو فری آف کاسٹ چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ڈگری پروگرام ہیں جن میں ہماری کافی کاسٹ لگتی ہے, اس میں بھی اسکالرشپس ہیں لیکن ان کا ریشو تھوڑا سا کم ہے. اگر ہم ڈپلوما پروگرام کی بات کریں, جیسے میں نے کمیونٹی مڈ وائف, نرس مڈ وائف اینڈ نرسنگ جو ابھی ختم ہوگی 2018 میں ختم ہوئی تھی, اس کے بعد ہائر ایجوکیشن سٹارٹ ہوگی, جینرک BSN سٹارٹ ہو گیا. تو وہ 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے, آنرس ڈگری ہے, جو ہماری ایفیلیشن ہے ڈاؤ یونیورسٹی سے, اور نرسنگ کاؤنسل ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے اور لائسنس دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر پروگرام میں ڈفرینٹ جو پاؤچز ہیں وہ ہم نے طے کیے ہوئے ہیں, جو ڈفرینٹ مخیر حضرات ہیں, جو ڈونرز ہیں, جو پرماننٹ ڈونرز ہیں, ان کے تھرو کہ ہم نے کتنے بچوں کو کس کیٹیگری میں اسکالرشپ دینی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہم مختلف لوگوں سے اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں دیں, زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں, تاکہ ہم ایجوکیشن, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے میڈیکل فیلڈ میں, اس میں جتنے زیادہ لوگ ہم پروڈیوس کریں گے وہ مین کائنڈ کو, ہیومن بینگ کو وہ جا کے سرو کریں گے. اور دوسرا جو میں نے اسپیکٹ بتایا تھا مرشد ہاسپٹل کا صحت کے حوالے سے, تو مرشد ہاسپٹل ایک ایسی جگہ پہ ہے جو ہب چوکی سے تقریباً 10 کلومیٹر پہلے ہے, اور بلوچستان اور کراچی کا جو اورنگی ہے, بلدیہ ٹاؤن, اس کو کور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جگہ جو ہے لوکیشن ایسی آئیڈیل جگہ پہ ہے کہ اگر ہمیں جو پیشنٹ ہے خزدار سے آ رہا ہے, جو کوئٹہ سے آ رہا ہے, تو اسے راستے میں کوئی پراپر ہاسپٹل, ٹرشری کیئر ہاسپٹل نہیں ملتا, تو مرشد ہاسپٹل اس کو اکوموڈیٹ کرتا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہر لحاظ سے. اور اس میں اگر ہم پیسوں کی بات کریں, اگر ہم اس میں ڈونیشنز کی بات کریں, تو ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمیں پے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ فنڈز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مائنس میں چل رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اوور ڈیو پیمنٹس ہوتی ہیں, جو پھر مختلف لوگ اگر ہمیں پے کرتے ہیں تو اس کو کمپنسیشن کرتے ہیں. اسی چیز کو اگر میں تھوڑا سیکنڈ کروں, تو کوئی بھی پیشنٹ اگر مرشد ہاسپٹل میں اگر آتا ہے تو وہ پیسوں کی وجہ سے واپس نہیں جاتا. ہمارے پاس پیشنٹ ریلیشن آفیسرز ہیں, ہمارے پاس ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ادارہ اندر بنایا ہوا ہے ہم نے, جس کا نام ہے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن. اس میں جو مانیٹرز ہیں, جو کوآرڈینیٹرز ہیں, وہ ڈائریکٹ اس کو پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, اس کو اسیس کرتے ہیں. جیسے وہ اگر ایمرجنسی میں آیا یا OPD میں آیا تو اس کو وہ جو اسیس کریں گے ریلیٹڈ ہیڈ کو بتائیں گے, اور اس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے CEO جو ڈاکٹر کاشف صاحب. تو ان کا جو ایک ورڈڈ ہے, جو ایک لفظ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ بغیر پیسوں کے ایسا نہیں ہو کہ وہ واپس چلا جائے. اور کسی کو یہ کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ پیشنٹ فری میں علاج ہو رہا ہے یا اس کو کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے, نہ ڈونر کو پتہ ہے نہ جس کو مل رہا ہے اس کو پتہ ہے. کیا بات ہے, اور الحمدللہ چیزیں بہترین ہوتی ہیں. اگر کوئی پیشنٹ, جیسے میں ایک نارمل سی بات ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے, نارمل ڈیلیوری کی بات کریں تو نارمل ڈیلیوری میں فل ٹرم پیشنٹس اگر ہمارے پاس ایمرجنسی میں آتے ہیں تو ایمرجنسی میں اس کو نہ صرف لیا جاتا ہے, اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے اگر اس کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے, یا وہ سیزیرین پہ جاتا ہے, یا اس کا آگے جو آف اسپرنگ ہے, جو بچہ ہے, وہ ایڈمٹ ہوتا ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں مرشد ہاسپٹل بغیر کسی چیز کے, بغیر کسی رکاوٹ کے, وہ ساری چیزیں اکارڈنگ ٹو پیشنٹ کنڈیشن, اکارڈنگ ٹو ایمرجنسی اس کو ڈیل کرتا ہے. اور الحمدللہ بہت بہترین کام کر رہا ہے. تبھی میں نے آپ کو بتایا کہ لاسٹ 9 ایئر سے میں مرشد ہاسپٹل. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, مرشد ہسپتال ہو یا اتحاد تحفظ فاؤنڈیشن, یہ غریبوں کی مدد کے لیے انہوں نے ادارہ بنایا ہوا ہے. اور میں دیکھنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ ایسے حضرات کا آپ زیادہ سے زیادہ ساتھ دیجیے, اپنے صدقات عطیات ان کو دیجیے. محمود حسین صاحب, آپ کی جانب آؤں گا, اور فیوچر کی آپ کی کیا پلاننگ ہے اس حوالے سے بتائیے, اور دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ. بس آپ نے دیکھا پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, تو پلاننگ تو آپ کو سب وضاحت کر کے بتا دیے. تو انسان جتنی اپنی زندگی کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا جتنا اس ملک کے لیے ابھی کرنی پڑ گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی جب تک سانس چلنے تو کوشش کرتے رہیں گے بھی اس کام کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ کسی بچی کے لیے, کسی بہن کے لیے, کسی بیٹی کے لیے, کسی بھائی کے لیے جو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قدم اٹھاتے رہیں گے. اور اسی طریقے ہم اپنے حکمران سے اپیل کرتے ہیں بھی کچھ ملک کے لیے دیکھیں, کچھ کریں اس کے لیے. یہ آپ کو آپس میں ہی ہم لوگ جنگیں لڑ رہے ہیں, ہم نے انڈیا سے کیا جنگ لڑنی ہے. کیا بات ہے.
تو باقی ویسے جنگ تو فوجیوں نے لڑنی ہے, حکمران تو آپس میں لگے ہی رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کوئی دیکھنے والے ناظرین کو مختصر سا پیغام دینا چاہیں. بس مختصر سا پیغام یہ ہے, تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں, اور مرشد ہاسپٹل کی جہاں تک بات کی انہوں نے, اس میں میرا بھی کردار ہے کچھ اس زمانے میں, اور جن لوگوں کے ساتھ میں بھی جڑا ہوا تھا, یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب, میرا بھی جو ہے وہ گولڈ سے تعلق ہے, گولڈ کا کام سے. یہ سارے گولڈ والے ہیں جنہوں نے جو ہاسپٹل بنایا تھا, کیا سب نے جہاں جعفر بھائی کا نام لیا انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے بہت اچھے کام کرے. اور یہ جتنے بھی بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں, جو ہاسپٹل بنایا ہے, اس کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی جگہ پہ بنا ہوا ہے. راؤ صاحب اگر آپ دیکھیں گے نا, وہاں پہ بالکل جنگل تھا. یہ جو ہے اپنا ایجی صاحب کا جو قبرستان ہے وہ بعد میں بنا, یہ سب سے پہلے یہ ہاسپٹل بنا, اور اتنا خوبصورت ہاسپٹل بنا ہے یہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی وہاں کے جتنے بھی بلوچستان کے دور دراز علاقے ہیں سب وہیں آتے ہیں. سوڑ ہو گیا, دھورا جی ہو گیا, ہب چوکی ہو گیا. اب تو ہب چوکی پہ کوئی ہاسپٹل ایسے ہی بنے نہیں چھوٹے چھوٹے سے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ مرشد ہاسپٹل کے لیے بھائی اتحاد فاؤنڈیشن کے لیے تو ہے ہی کر ہی رہے ہیں, لیکن مرشد ہاسپٹل کے لیے بھی میں کہوں گا کہ, اور میں صاحب حیثیت لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ بھائی کہ سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں, اور یہ ہم وہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتحاد فاؤنڈیشن یہ اس طرح کے لوگوں کو وہ روڈوں پہ نیاسے سے مانگ نہیں سکتے یار, بالکل ایسے کیا بالکل ایسے ہی. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, مجھے سن کے بڑی حیرانگی ہوئی ہے. تو اسی طرح کا جو ہے نا, ہم تو بہت چھوٹے لیول پہ بھائی, تو میں یہی کہوں گا لوگوں سے کہ بھائی آپ ہمارا ساتھ دیں, انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ بے شک بے شک نیک کام میں جتنے بھی آپ روپے خرچ کریں وہ ضائع نہیں جاتے. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم ثناگر اور یوٹیوب چینل راؤ کرامت ثناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن پروگرام ختم کرنے سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے شکیلہ پروین کی آواز میں خوبصورت کلام. شکیلہ پروین صاحبہ. حضور سا کوئی ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے.